صحافیوں کے حقوق کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز یا RSF نے جیو نیوز سے وابستہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر کو حالات حاضرہ کے پروگرام کی میزبانی سے آف ایئر کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے آزادی اظہار پر ایک قاری وار قرار دیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات کے نتیجے میں وقت کے ساتھ ساتھ ملک میں آمرانہ ماحول پروان چڑھ رہا ہے، جس سے نہ صرف پاکستان کی ساکھ خراب ہو رہی ہے بلکہ صحافیوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تاہم دوسری جانب حامد میر کو آف ایئر کروانے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے جیو کے چھوٹے سیٹ کے آپ پارا ہیڈ کوارٹر جا کر اپنے مفتوحین کی قدم بوسی کرنے اور شاباش وصول کرنے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چھوٹے سیٹ کو طلب نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہوں نے جذبہ خیر سگالی کے تحت 3 جون کو خفیہ ادارے کے ایک سینئر ترین افسر سے ملاقات کی۔ یاد رہے کہ جیو نیوز کی انتظامیہ نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر حامد میر کو ان کے پروگرام کی میزبانی سے اس بنا پر ہٹا دیا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک صحافی پر حملے کے خلاف ہونے والے احتجاج میں ریاستی اداروں پر کڑی تنقید کی تھی۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ اگر صحافیوں پر حملوں کا سلسلہ بند نہ ہوا تو پھر میڈیا والے بھی ان حملوں کے ذمہ داران کے اصل چہرے بے نقاب کر دیں گے۔ حالانکہ حامد میر نے یہ تقریر جیو ٹی وی پر نہیں بلکہ اسلام آباد پریس کلب کے باہر کی تھی، لیکن پھر بھی جیو کی انتظامیہ نے ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے انہیں آف ایئر کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی تقریر میں حامد میر نے نہ تو کسی فرد کا نام لیا تھا اور نہ ہی کسی ادارے کا، لیکن چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، اس لیے پاکستان کی طاقتور خفیہ ایجنسی نے جیو نیوز کی انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر حامد میر کو ان کے پروگرام سے علیحدہ کروا دیا۔ حامد میر کے خلاف اس ایکشن کے بعد انہیں ملک بھر کی صحافتی تنظیموں کی جانب سے بھرپور حمایت ملی ہے اور جیو نیوز کی انتظامیہ کے یک طرفہ فیصلے کی ملک گیر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر پیشہ کرنے والی چند بدنام زمانہ صحافتی طوائفوں نے بھی حامد میر کے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع کر رکھی ہے اور ان کے خلاف غداری کے کیسز درج کروانے کے لیے عدالت اور تھانوں سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ حامد میر کو آف ایئر کرنے کے فیصلے کے بعد انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ اسد طور پر حملے کے بعد حامد میر کی جانب سے حملہ آوروں کے احتساب کا مطالبہ کرنے پر انہیں سزا دی گئی ہے۔ تنظیم کے مطابق اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان کے موجودہ جابرانہ ماحول میں اظہار رائے کی آزادی کی ذمہ داری اٹھانے والے صحافتی اداروں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے لیے ان کی نوکریوں کی قیمت سینسرشپ، ہراسانی اور جسمانی تشدد نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے امریکہ میں صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بھی حامد میر کا پروگرام بند کرنے کے فیصلے کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کے مترادف قرار دیا تھا۔ اب رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ایشیا پیسیفک کے سربراہ ڈینیل نے کہا ہے کہ یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس جیو نیوز نے اپنے ادارے کے اہم ترین صحافی کو صرف اس بنا پر آف سکرین کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی صحافی پر گھر میں گھس کر حملے کی مذمت کی تھی اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدامات پاکستان میں صحافیوں کو درپیش سنگین خطرات اور مشکلات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دوسری جانب جنگ گروپ کے ایک ترجمان نے اپنے بھونڈے فیصلے کے دفاع میں کہا تھا کہ گروپ اور اس کے ایڈیٹرز کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ وہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر کی گئی تقریر یا تحریر کے مواد کی ذمہ داری لے جو واقعتاً نہ تو ایڈیٹوریل ٹیم نے دیکھا ہو اور نہ ہی اس کی منظوری دی ہو۔ لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ جو واقعہ جیو نیوز پر رونما ہی نہیں ہوا، اس کے لیے حامد میر کے خلاف ایکشن کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ایسا سراسر ان خفیہ طاقتوں کے ایما پر کیا گیا ہے جن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میڈیا سے وابستہ سیٹ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ ایسے سیٹ صحافت کو مشن نہیں بلکہ ایک کاروبار سمجھتے ہیں اور اپنے کاروباری مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے طوائفیں بننے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ صحافیوں پر حملوں کے خلاف حکومت کا رد عمل ظاہر نہ کرنا انہیں یہ سمجھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان اقدامات کے پیچھے یقیناً وہی ریاستی ادارے ہیں جن کے بڑوں نے اپنا نام سامنے آنے پر حامد میر کو آف ایئر کروا دیا۔ اس تمام تنازع کے دوران حکومت نے ایک حرکت یہ کی ہے کہ مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر شکنجہ تنگ کرنے کے لیے ایک نیا آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے مشاورت کی غرض سے مختلف صحافتی اور میڈیا مالکان کی تنظیموں کو ایک ڈرافٹ بھیجا گیا ہے جسے ڈریکونین قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سمیت ملک کی تمام بڑی صحافی تنظیموں نے اس مجوزہ قانون کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ صحافتی تنظیموں کے مختلف دھڑوں کو ضم کرنے کے لیے قائم کی گئی یونیفیکیشن کمیٹی کے سربراہ اور سینئر صحافی ضیاء الدین کہتے ہیں کہ صحافیوں کے خلاف حالیہ واقعات میں
ریاست کا رد عمل غیر اطمینان بخش رہا ہے اور ان کے بقول حکومت کی لا تعلقی نے صحافیوں کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ان واقعات سے لامحالہ ریاستی اداروں کا تعلق ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ حامد میر کو ان کے ادارے نے اس تقریر کی بنا پر ہٹایا جس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں بنتا، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ میڈیا پر کس طرح براہ راست دباؤ آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو تقریر پر اعتراض تھا تو اس معاملے کو عدالت لے جایا جا سکتا تھا، لیکن قانونی راستہ اختیار کرنے کی بجائے کسی چیز کو جواز بنا کر صحافیوں کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کر دی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کئی مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کو جتنی آزادی آج حاصل ہے اتنی کسی دور میں نہیں تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے چند روز قبل ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بغیر تحقیق کے ریاستی اداروں کو مورد الزام ٹھہرانا کسی طور مناسب نہیں۔ مبینہ طور پر اسلام آباد میں حالیہ مہینوں میں کئی صحافیوں پر حملوں میں ملوث خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI نے بھی وزارت داخلہ کے توسط سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا تھا کہ صحافی اسد طور پر تشدد سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایجنسی کا موقف تھا کہ یہ ISI کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ تاہم ناقدین سوال کرتے ہیں کہ اگر ISI ان حملوں میں ملوث نہیں ہے تو پھر کسی ایک بھی حملہ آور کو اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکا؟ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر ISI کا اسد طور پر ہونے والے حملے سے کوئی تعلق نہیں تھا تو پھر اس نے جیو کے مالکان کو حامد میر کو آف ایئر کرنے کے لیے مجبور کیوں کیا؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر ISI کا حامد میر کو آف ایئر کروانے سے کوئی تعلق نہیں تو پھر جیو کے مالکان ISI کے ہیڈ کوارٹر جا کر افسران کی قدم بوسی کرتے ہوئے کس بات کی شاباش وصول کر رہے ہیں؟ یاد رہے کہ عالمی صحافتی تنظیموں کے علاوہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور ہیومن رائٹس آف پاکستان نے بھی حامد میر کو آف ایئر کرنے کی مذمت کی ہے اور اس عمل کو آزادی صحافت سلب کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ PFUJ نے حامد میر کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کروانے کی ریاستی کوششوں کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی ایم ضیاء الدین کہتے ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ میڈیا کو مزید کنٹرول کرنے کی ننگی کوشش ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں صحافیوں کو کام کرنے میں مشکلات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ملک کے صحافیوں کی مضبوط تنظیم PFUJ جو کہ حکومت اور میڈیا مالکان کو اپنی حد میں رکھتی ہے اسے بھی تقسیم کروا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صحافتی تنظیموں میں تقسیم کو دور کر دیا جائے تو ایک پلیٹ فارم پر ہونے کی صورت میں آزادی صحافت کی جدوجہد اور حقوق کا تحفظ کیا جا سکے گا۔ تاہم مظہر عباس کہتے ہیں کہ صحافیوں اور صحافتی تنظیموں کے مابین اکثر معاملات پر تقسیم پائی جاتی ہے، لیکن بعض معاملات میں یکسوئی بھی دکھائی دیتی ہے، جیسے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بل کی سب صحافتی تنظیموں نے یک زبان ہو کر مخالفت کی ہے۔ پریس فریڈم انڈیکس نے گزشتہ برس پاکستان کی 3 درجے تنزلی کرتے ہوئے اسے 145ویں نمبر پر کر دیا تھا۔ فریڈم نیٹ ورک کے مطابق اسلام آباد اس وقت صحافیوں کے لیے خطرناک ترین شہر بن چکا ہے۔ البتہ حکومت پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ صحافیوں پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے بل پارلیمان میں لایا جا چکا ہے اور صحافیوں کی شکایات کا ہر فورم پر ازالہ کیا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔